اے لڑکی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس دہلیز پر قدم رکھنے کی؟ میں تمہاری پوٹی پوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ داجی غضبناک انداز میں اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ رک جائیے داجی، اسے میں نے یہاں بلایا ہے، تابش نے داجی کو کہتے سکون سے کہا۔ سب نے حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا۔ آپ لوگ بھی کر دیں۔ زمانے کی ستائی ہوئی ہے اب اچھی طرح اپنوں کی، اور اپنی چار دیواری کی قدر آ چکی ہے اسے۔ اپنی زندگی تو برباد کر لی، مگر اب اپنی بچی کو معاشرے کے بھیڑیوں کے بیچ دوسری سیرت بنتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ معاف کر دیجیے اسے، تابش نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سیرت جو دہلیز پر کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، داجی قدموں میں آ کر گری تھی۔ آج سراج مینشن میں یوم حساب تھا، تبھی شاید سب کا ضبط آزمایا جا رہا تھا۔ صدیقہ بیگم دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، کیونکہ وہ سب کے پیروں میں گر گر کر معافی مانگ رہی تھی۔ عجیب رقت بھرا سما تھا، سب رو رہے تھے۔ آخرکار اس کی حالت دیکھ سب کو رحم آ ہی گیا تھا۔ تابش نیہا کو گود میں اٹھائے باہر چلا آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اتنی معصوم سی بچی اپنی ماں کی یہ حالت دیکھے، اسے شرمندہ اور دوسروں کے قدموں میں گرتا دیکھے، اور اس کے ننھے سے دماغ میں کوئی سوال پیدا ہو۔ وہ کرلی بالوں والی کیوٹ اور باتونی سی بچی تھی، جو شاید بہت جلد تاشو سے فرینک ہو گئی تھی۔ تابش کو یاد آیا سیرت کا کچھ دن پہلے اس کے آفس آنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنی ساری کہانی سنا دینا۔ اب کی بار سیرت نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، نہ کوئی جھوٹ بولا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا۔ سیرت کی اس قابل رحم حالت پر اسے ترس آیا تھا، اور پھر دانش نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد مونا کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اسے معاف کر دینے سے مونا بھی اسے معاف کر کے اس کی ہو جائے۔ اے کاش کہ ایسا ہو جائے۔ مرض جب بھی پوچھا گیا ہنس کے بولے محبت ہے۔ آج 2 دن ہو چکے تھے سیرت سراج مینشن شفٹ ہو گئی تھی۔ زندگی نارمل روٹین کی جانب واپس آ رہی تھی۔ مومی سے اس کا سامنا بہت کم ہی ہوا تھا۔ نوید احسن آتے رہے تھے ان سے ملنے، مگر مومی اور سلمیٰ ان کے ساتھ ان کے گھر نہیں گئی تھی۔ مگر کب تک مونا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے بڑوں کو واپس لوٹے، مگر وہ پیپر اس نے نکال کر بھی نہیں دیکھے تھے۔ سب سے عجیب اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ ان پیپرز کے بارے میں پوری طرح بھول ہی گئی تھی، اور نہ کسی بڑے نے اسے ذکر کیا تھا۔ اب جب کہ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی تو سامنے کے منظر نے اس کے دل میں ایک عجیب سی سوئی سی چبو ڈالی تھی۔ اسے خود اپنی کیفیت پر شدید حیرت اور غصہ آ رہا تھا۔ تابش آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا، جب لان میں ہی اسے نیہا کھیلتی دکھائی دے گئی۔ وہ اسی کے پاس چلا آیا۔ سیرت تابش کی گاڑی کی آواز سن کر پہلے سے بنائی گئی گرما گرم کافی کا مگ لے کر جھٹ سے باہر آئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ اسے اندر تک سکون ملا۔ بدخصلت اور خود غرض انسان بھلا کب بدلتا ہے؟ اب بھی اس کی سوچ اتنی ہی پست اور خود غرض ہی تھی۔ وہ یہ کہ اب اس شاندار سے شخص کو پانے اور اس کے ساتھ ایک نارمل اور آئیڈیل زندگی گزارنے کے بیچ میں صرف ایک مومنا نامی کانٹا ہی تھا، جو نکل کر بیچ میں سے ہٹ جاتا تو اسے ایک آئیڈیل شوہر اور نیہا کو ایک پرفیکٹ اور پروٹیکٹر باپ مل جائے گا۔ وہ مسکراتی تابش تک آئی۔ یہ لو تاشو، گرما گرم کافی۔ تمہیں میرے ہاتھ کی بہت پسند تھی نا؟ معاف کرنا سیرت، مگر میرا نام تابش سراج ہے، تو بہتر ہے تم مجھے وہی بولا کرو۔ اور اب مجھے کافی نہیں چائے پسند ہے، تابش نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس نے اثر نہیں لیا تھا۔ دیکھ چکی تھی کھڑکی پر وہ کھڑی دیکھ رہی ہے، تبھی ذرا نیہا کے بہانے 2 قدم اور قریب آئی تھی تابش کے،
اور مسکرا کر کھڑکی میں کھڑی ہوئی مونا کو ہاتھ ہلا کر وش کیا، مگر مسکراہٹ تو ایسی تھی جیسے سیرت مونا سے کہنا چاہتی ہو، دیکھ کتنا مکمل منظر ہے۔ مومی نے غصے سے پھٹتے دماغ کے ساتھ ڈریسنگ کی ہر چیز تہس نہس کر کے زمین بوس کی تھی۔ لگتا تھا اس فراڈ شخص نے اس رات اپنے ہر لمس کی حدت کے ساتھ اپنی محبت، اپنا عشق اس کی رگوں میں اتار دیا تھا۔ تبھی اب وہ جل رہی تھی۔ اگر وہ جل رہی تھی تو کیا یہ محبت تھی؟ شاید اب، جب کہ ہمیشہ سے وہ یہی چاہتی تھی کہ سراج مینشن کے پنجرے سے آزاد ہو جائے، تو وہ اتنے دنوں سے کیوں پڑی تھی اس قید خانے میں؟ سیاد کی اس دام سے نکل کیوں نہیں گئی تھی؟ اب جب کہ پنجرے کا دروازہ بھی کھول دیا گیا تھا، اس نے اپنے بال ہاتھوں میں جکڑے۔ اگر وہ تکلیف میں تھی تو وہ کیوں اب اتنے سکون میں تھا؟ پاگل اتنا نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ محبت کا مارا پگلا تو اس بات پر ہی سرشار ہوا پھر رہا تھا کہ مونا نے وہ پیپر بڑوں کے آنے پر سائن نہیں کیے تھے، بلکہ ان کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ باہر سے نوید احسن کی آواز آ رہی تھی۔ اسے اب اس کاغذ کے رشتے کے تماشے، اس کھیل کا آخری داؤ آزمانا تھا۔ تبھی غصے میں اپنے 2-3 ڈریس بیگ میں ٹھونسے تھے، چہرے پر پانی کے چھٹے مار کر بیگ اٹھا کر باہر لاؤنج میں آئی تھی، جہاں سب کچھ گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ باہر نکلی تو سب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ امی، میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، کچھ دن ان کے پاس رکوں گی، مومی نے اطمینان سے کہا تھا۔ نوید احسن اور سیرت کھل اٹھے تھے اس کے اس فیصلے پر، جبکہ اس نے سب کے سروں پر بم پھوڑا اور ایک بندے کے تو دل پر قیامت ہی گر آئی جو جیتا تھا تو اسے ہی دیکھ کر۔ مومی بھی قسم کھا کر کمرے سے باہر نکلی تھی کہ آج اگر اس بندے نے اسے اپنی ضد کے رہتے روکا تو وہ آج ہی وہ پیپر سائن کر کے سلمیٰ بیگم کے حوالے کر کے جائے گی۔ مگر وہ تو پتھر بنا دھواں دھواں چہرہ لیے چپکے سے وہاں سے اپنے روم میں جا چکا تھا۔ مومی کو یہ بھی کہاں گوارا ہوا تھا۔ دل میں سوئیاں سی چبھیں۔ اوہ، اب بچپن کے ساتھی جو مل گئی ہیں، اب کون سی مونا اور کہاں کی مونا؟ دل نے بین کیے، دہائیاں دی، مگر وہ ڈیٹ بنی ایک شخص کو کانٹوں پر گھسیٹ کر سب سے مل کر نوید احسن کے ساتھ ان کے احسن والا چلی آئی تھی۔ آج مومی کو اپنے بابا کے اس شاندار محل میں آئے دوسرا دن تھا۔ دل و دماغ پر عجیب ایک کلی سی سوار تھی، ذرا برابر بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اور یہ اس کے لیے حیرت و صدمے کی بات تھی۔ وہ شاور لے کر ٹاول سے بال رگڑتی واش روم سے باہر نکلی تھی۔ سراج مینشن کے لاؤنج جتنا تو اس کا یہ شاندار روم ہی تھا، پنک و فیروزی امتزاج کے رنگوں سے سجا، جہاں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ مگر وہ پھر بھی اس سراج مینشن کو یاد کر رہی جہاں سے ہمیشہ دور جانا چاہتی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ویران نگاہوں میں غور سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ دل چاہتا کیا تھا جس نے سراج مینشن کی رٹ لگا رکھی تھی؟ اپنی ماں کو اپنے کہے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ امی، میری شادی سراج مینشن سے ہزاروں کلومیٹر دور کرنا، بلکہ ایسا کرنا بیرون ملک کر دینا، تاکہ اگلی زندگی میں دوبارہ کبھی مجھے اس منحوس سراج مینشن اور اس منحوس شخص کی شکل نہ دیکھنی پڑے، کبھی بھی نہیں۔ اور ہاں، پتہ ہے، بعد میں آپ کو ہی مجھے ملنے آنا پڑا کرے گا، کیونکہ میں تو اس ذلت مینشن میں ایک قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ ہاں تو وہ تو میں تب بولتی تھی نا جب تاشو کا بہیو مجھ سے اتنا برا تھا۔ اب تو وہ مجھ سے وہ آئینے میں خود کو دیکھ بے تحاشا چونکی تھی۔ ایک منٹ مومی، آر یو ان یور سینسز؟ تم اس گبر کی اولاد کو مس کر رہی ہو، اس کا نام بار بار لے رہی ہو؟ وائس رانگ ود یو؟ وہ بری طرح جھنجھلائی تھی، اور جب سے آئی تھی تب سے اس کا لاشعور میں ایک شخص کی ہی تو پرچھائی بن بن کر ابھر رہی تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت سے خود ہی
چھپتی پھر رہی تھی۔ اس کا دل ویران تھا، بہت اداس، ادھورا سا۔ نوید احسن ہلکی دستک دے کر اس کے روم میں داخل ہوئے تھے۔ کیسی ہے میری پرنسس؟ بالکل ٹھیک، خوش باش بابا۔ وہ مصنوعی مسکرائی۔ تو چلو پھر تم سے کوئی گیسٹ ملنے آئے ہیں، نوید احسن نے کہا تو اس نے اچنبھے سے بابا کو دیکھا۔ کون بابا؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہے کوئی بہت خاص، ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں۔ کوئی بہت خاص ہے جو میری پرنسس کا طلبگار ہے۔ میں جانتا ہوں تم تابش سراج کو پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس سے نفرت کرتی ہو۔ ہونی بھی چاہیے۔ بہت تنگ نظر ہے وہ، اور میری پرنسس کو ڈیزرو نہیں کرتا، تو میں نے تمہارے لیے کسی خاص شخص کو پسند کیا، مگر یاد رکھنا حتمی فیصلہ میری گڑیا کا ہی ہوگا۔ نوید احسن نے نرمی سے کہا تو وہ شاکڈ سی انہیں دیکھے گئی اور بری طرح کنفیوز ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی اس تابش سراج سے؟ کوئی ضرورت نہیں میرے ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی۔ وہ بیک ورڈ جاہل آدمی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور پلیز پاپا، مومنا نے پہلو بدلتے برا مناتے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹی تھی۔ وہ کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، بس اپنے گھر کی عزت کو لے کر کچھ زیادہ پوزیسو تھے ان سیرت آپی کی وجہ سے۔ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ ان کے بارے میں بول رہے ہیں۔ نوید احسن نے اپنی بیٹی کو بغور دیکھا۔ اس نے برا منایا تھا اور منہ پھلا لیا۔ اوکے چلو مل تو لو، بس باقی فیصلہ تو میری پرنسس ہی کرے گی۔ اور یو نو وٹ، میں نے آج اپنی پرنسس کے لیے ویلکم پارٹی کا ارینج کیا ہے، تاکہ بزنس کی دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ میری بیٹی میرے پاس ہے۔ تمام ارینج مکمل ہے، بس تم ملک شجاعت جو کہ میرے بزنس پارٹنر ہیں، ان کے بیٹے سے مل لو۔ اس کے بعد تیار ہو جانا پارٹی کے لیے، اوکے؟ اب چلو۔ نوید احسن بات کرتے کرتے اسے ڈرائنگ روم کی جانب لے جانے لگے۔ پہلے کب وہ اتنا بولتے تھے، مگر اب تو مومی آ گئی تھی تو وہ بھی تو باتونی ہو گئے تھے ان کی دناست میں۔ مومی اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ سیرت کی برین واشنگ نے یہ بات ان کے دل و دماغ میں بٹھا دی تھی کہ مومی اس رشتے اور تابش سراج سے نفرت کرتی ہے، اور یہ محض زبردستی کا رشتہ ہے۔ اب انہیں اپنی کوئی غرض نہیں تھی، بس مومی کی خوشی سے مطلب تھا۔ اب چاہے وہ تابش سراج کے ساتھ ہو یا ملک ارشمان کے ساتھ۔ وہ مومنا کا بازو تھامے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ملک شجاعت اور ملک ارشمان مومی کے اعزاز میں اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، مومنا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری بیٹی ہے، بالکل اپنے نام کی طرح مومنا۔ ملک شجاعت بہت خوش ہوئے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہائے، ارشمان نے ہاتھ آگے کیا۔ مومی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ اس کے ذہن میں اس شخص کو دیکھ جماکہ سا ہوا تھا۔ مومی کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ ہائے، مومی نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیچھے باندھ کر خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ اٹس اوکے، ارشمان کو اس کی یہ ادا بھی بھائی تھی۔ وہ سر تپا اسے بغور دیکھے جا رہا تھا، اور مومی کو یہ بات انتہائی ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ مومی، پرنسس ارشن بیٹے کو کمپنی دو، نوید احسن نے کہا تھا۔ مومی نے پہلو بدلا۔ آئیے لان میں چلتے ہیں، ارشمان نے کہا تو مومی کو اٹھنا ہی پڑا۔ وہ دونوں لان میں چلے آئے۔ مومنا، میں آپ جناب کے تکلف میں نہیں پڑنا چاہتا، اسی لیے تم کہوں گا تو تم مجھے نہیں جانتی، مگر میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے کالج کے باہر دیکھا تھا، تب سے بہت پسند کرتا ہوں تمہیں، بلکہ محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں نے کافی بار بات کرنے کی کوشش کی تم سے، مگر تم نے اگنور کر دیا۔ مگر اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ مومنا، کیا تم شادی کرو گی مجھ سے؟ ارشمان کچھ زیادہ ہی اسٹریٹ فارورڈ تھا، تبھی بغیر لگی لپٹی اپنے دل کی ہر بات بتا دی تھی۔ وہ دم بخود سی کھڑی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، زبان تلوں سے چپک چکی تھی۔ اس ایک رات میں جانے کیا فسو تھا کہ مومی کی جان اب تک اسی جادو کے اثر میں جکڑی ہوئی تھی۔
تبھی آنکھوں کے سامنے وہی مناظر لہرا گئے۔ مومی تم نے جواب نہیں دیا۔ ارشمان نے اس کے کندھے کو ذرا سا چھو کر اسے گہری سوچ کے بھنور سے نکالا تھا۔ مومی کو اپنے کندھے سے کراہیت محسوس ہوئی۔ سوچ کر جواب دوں گی، چلتی ہوں، پارٹی کے لیے ریڈی ہونا ہے مجھے۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی۔ ارے مومی رکو تو پلیز، ارشمان جھنجھلایا، مگر وہ اندر غائب ہوئی تھی۔ تابش اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر بیٹھا جول رہا تھا۔ براؤن شلوار قمیض میں ملگنجے سے حلیے میں وہ بکھرا سا لگ رہا تھا۔ خمار آلود آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے رت جگہوں کے گواہ تھے۔ وہ دشمن جاں جیسے جاتے ہوئے جیسے جسم سے جاں کھینچ کر ساتھ ہی لے گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ تابش کے ماتھے پر بل آئے۔ کس کی جرأت تھی جو اس کے روم میں بغیر نوک کیے اندر چلا آیا تھا؟ مگر جب اپنی آنکھوں پر دو ننھے منھے ہاتھ محسوس ہوئے تو ایک زخمی سی مسکان نے لبوں کو چھوا۔ مائی لٹل میگی گرل، تابش نے کہا تو نیہا نے برا سا کیوٹ سا منہ بنایا۔ تاشو مجھے میگی نوڈلز مت بولا کرے نا، اور تم مجھے تاشو مت بولا کرو۔ یہ صرف سینئر میگی نوڈل گرل بول سکتی ہے مجھے۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھامتا اس کی چھوٹی سی ناک کھینچ کر بولا۔ آئی گیس وہ مونا خالہ ہے، نیہا نے کہا تو تابش نے ایک جذب کے عالم میں اس بات میں سر ہلایا کہ جیسے اس نام سے بھڑکتے سلگتے دل پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ یس وہ تمہاری مونا خالہ ہے، اور میری جان ہے۔ وہ منہ بڑبڑایا۔ نیہا نیہا تبھی سیرت بھی بغیر نوک کیے اندر داخل ہوئی تھی۔ تابش کے ماتھے پر پھر بل پڑے۔ سیرت ایسے کسی کے روم میں بغیر نوک کے نہیں داخل ہونا چاہیے۔ تابش نے کوئی لحاظ رکھا بھی نہیں تھا۔ سیرت جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ سوری تابش، میں تو بس اسے لینے آئی تھی۔ یہ سیرت کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ جب سلمیٰ بیگم اندر آئی اور سیرت کو اس کمرے میں دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل آئے۔ تابش ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے، سلمیٰ بیگم نے مہم سا کہا تھا۔ سیرت خاموشی سے نیہا کو اٹھا کر باہر چلے گئی۔ جی پھپھو حکم کرے۔ تابش پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ حکم کیا کروں، تم سے پوچھنے آئی تھی کہ تمہارا اپنی بیوی کو کتنی ڈھیل دینے کا پروگرام ہے، سلمیٰ بیگم نے خفگی سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب پھپھو؟ تابش نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب یہ کہ اس کا باپ اس کے لیے رشتے دیکھتا پھر رہا ہے۔ تم سے بہتر کوئی شخص، سلمیٰ بیگم نے تابش کے سر پر بم پھوڑا۔ لیکن یہ بات میں جانتی ہوں کہ اس کے لیے تم سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہوش کے ناخن لو ملک تابش سراج، اسے یوں ڈھیل دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے اس رشتے کا احساس دلاؤ، اپنی محبت جتاؤ اور اپنی امانت کی زمانے کی سرد و گرم سے حفاظت کر کے اپنے پاس لے آؤ۔ کہ کیا بول رہی ہیں آپ پھپھو؟ آج اسے کھو دینے کے ڈر سے ملک تابش سراج کی زندگی میں پہلی مرتبہ زبان لڑکھڑائی تھی۔ اس کے جواب میں سلمیٰ بیگم اسے سب بتاتی چلی گئی جو مومی نے آج انہیں فون پر بتایا تھا، اور یہ بھی کہ وہاں مومی کے لیے ویلکم پارٹی ہونے والی ہے جسے اس شخص نے ارینج کیا ہے، جس کو نوید احسن نے مومنہ کے لیے پسند کیا ہے۔ ملک تابش سراج کو اپنی روح فضاؤں میں تحلیل ہو کر فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ سلمیٰ بیگم جا چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ کی جانب بڑھا تھا، ڈریس لے کر واش روم گیا۔ تمام پارٹی کا ارینج احسن والا کے طویل و عریض لاؤنج میں کیا گیا تھا۔ بزنس اور شوبز کی دنیا کے بڑے بڑے نام اور شخصیت پارٹی میں موجود تھیں۔ لاؤڈ میوزک سسٹم کی آواز سے کانوں بڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ بس اب مومنہ کا انتظار تھا، جسے تیار کرنے کے لیے شہر کی مشہور بیوٹیشن کو بلایا گیا تھا۔ مومی کا ڈریس بھی ارشمان لایا تو جو کافی عجیب تھا، مگر یہ بات مومنہ کو معلوم نہیں تھی۔ ابھی اندر بیڈ پر ڈریس پڑا تھا۔ پارلر والی نے اسے وہ ڈریس پہننے کو کہا۔ مومی کھوئی کھوئی
ड्रेस उठाकर वॉशरूम गई थी। ड्रेस पहनकर बाहर आई। पार्लर वाली ने नवीद एहसन के हुक्म के मुताबिक जल्दी जल्दी से तैयार कर दिया और खुद चली गई। आईने के सामने वो इस स्लीवलेस वाइट मैक्सी में हल्के मेकअप, दुपट्टे के बगैर, हीरो के टॉप्स पहने खुद को बगौर आईने में देख रही थी। कर्ली ब्राउन खुले बाल पूरी कमर पर आबशार की तरह बिखरे हुए थे। छोटा सा नफीस सा सिल्वर क्राउन सर पर बालों में से झांककर इसे किसी रियासत की शहजादी बना रहा था। इतने में नवीद एहसन हल्की सी नोक के बाद रूम में दाखिल हुए थे। तैयार हो प्रिंसेस? मुस्कुराकर पूछा। जी चलें। इनका बाजू थामकर बाहर आई। सीढ़ियों से उतरते स्पॉटलाइट इन दोनों पर पड़ी। महफिल में मौजूद हर एक निगाह इसके वजूद पर उठी थी और पलटना भूल गई थी। नीचे उतरकर लाउंज के बीचों बीच आकर नवीद एहसन इसे सबसे मिलाने लगे। अरशमान मुस्कुराता इनके पास आया था। नाउ इज माई टर्न यंग मैन, नवीद एहसन को कहते इसने मोमी का गदास हाथ थामा और अपने दोस्तों की जानिब चल पड़ा। मोमी को अपने हाथ से कराहियत सी महसूस हुई। तभी चलते चलते इसने नरमी से अपना हाथ इस गिरफ्त से छुड़ा लिया। वो इसके दोस्तों के पास पहुंची। अरशमान जाने क्या क्या बोल रहा था। इसे बस इसके होंठ हिलते दिखाई दे रहे थे। वो तो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। अरशमान के दोस्त भी इसे बड़ी गहराई से गलीज निगाहों से देख रहे थे। क्या ये ऐसी गलीज आज़ादी चाहिए थी मुझे इतने सालों से कि मैं शमा महफिल बन जाऊं, मैं एक देखने वाला शोपीस बनकर रह जाऊं, बस बेपर्दा मरकज़ निगाह रहूं और हर गंदी निगाह मुझ पर उठे। मोमी को अपने आप से पार्टी में खुद पर उठती हर निगाह से घिन महसूस हुई। अरशमान भी बहाने से इसके गदास बाजू को छू रहा था। इसका चेहरा बर्दाश्त की शिद्दत से लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ा। तभी वो उल्टे पैर अपने रूम की जानिब गई थी। ए मोमी किधर? अरशमान इसके पीछे लपका। वॉशरूम जाना है मुझे, फ्रेश होना है। तुम्हें कोई इतराज़ है? वो फनकार कर बोली। अरशमान गड़बड़ाया। वो सीधा अपने कमरे में आकर लॉक लगाकर वॉशरूम में बंद हुई थी। आईने के सामने खड़े होकर नम निगाहों से स्लीवलेस बाजू नोचकर नीचे करने चाहे जैसे इसके खींचने पर वो फुल बाजू हो ही जाएंगे। कुछ गैर मामूली महसूस हुआ तो आईने से अपने पीछे निगाह उठी। वो दीवार से टेक लगाए नम शिकवा करना निगाहों से इसे देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो कि क्या दुनिया की गंदी निगाहों से इसलिए सीनत सीनत कर सिर्फ अपने लिए रखा था कि आज वो यूं गैरों के लिए एंटरटेनमेंट का समा बन जाती। मर मर के तामीले सी एडी भी की गल सी सूली ते लटकदियां दा इतबार भी ना आया सी। जिंदगी गवाली तेन प्यार भी ना आया। ओ प्यार ओ वफावा ओ तड़पते ओ जज्बे मेरे हिस्से दी मोहब्बत करे तू वार आया सी। जिंदगी गवाली तेन प्यार भी ना आया। मोना पीछे मुड़कर आईने से लगी थी। ताशु आहिस्तगी से चलता इसके करीब आया। मोना ने करीब आने दिया। ताशु ने हाथ पीछे बांध रखे थे। जब सामने किए तो हाथों में वाइट कलर का अप्पर और स्कार्फ था। ताशु इसके लिए हद करीब था। तभी इसके कंधों पर अप्पर फैलाकर उड़ा दिया। वो निगाहें झुकाए खामोशी से खड़ी रही। कोई रद्द अमल नहीं था। जैसे पत्थर की हो गई हो। इस वक्त ताशु की निगाहों में देखना जिंदगी का मुश्किल तरीन अमर था। वो इसे अप्पर पहना चुका था और मोना ने इसे पहनाने दिया। अब इसके स्लीवलेस बाजू और खुशनुमा बदन छुप चुका था। अब ताशु ने हाथ पीछे ले जाकर इसके बाल हाथों में भरे बालों का जोड़ा बनाता वो मुसलसल इसे देखे जा रहा था। इसकी गर्म सांसों की तपिश मोना का पूरा चेहरा झुलसा रही थी। अजीब बात थी, ना ताशु के छूने से कोई बेचैनी हो रही थी, ना देखने से घिन महसूस हो रही, बल्कि एक तहफ़्फ़ुज़ पाकीज़गी का अजीब सा एहसास था। जूड़ा बना चुका तो अब स्कार्फ सर पर दिया और पॉकेट में से हिजाब पिन्स निकालकर पास बने स्टैंड पर रखी। वो इसका हिजाब बना रहा था। आंख से एक आंसू टूटकर ताशु के हाथ पर गिरा था। कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी।
وہ اسے سمجھ رہا تھا، انٹرنیٹ سے بڑی مشکل سے سیکھا ہے یہ، تاشو نے آہستگی سے بتایا۔ وہ اس کی نگاہوں میں جھانکنے لگی۔ حجاب پنس لگاتے ہوئے اس کے بے حد قریب چلا آیا تھا۔ مونا نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سمجھی شاید تاشو اس کے یوں گھبرا کر آنکھیں بند کرنے پر مسکرایا۔ "I think you want me to kiss you." بھاری بوجھل آواز میں یہ بات سن کر مونا کی اب پوری کی پوری آنکھیں تحیر سے کھل کر پھیل چکی تھیں۔ "اگر واقعی تم ایسا چاہتی ہو تو سوچ لینا، میرے اتنے سالوں کے جنون اور شدت کو برداشت کر سکو گی تو موسٹ ویلکم." اس کی بات پر مونا نے شرٹ کا کالر دبوچا تھا۔ تاشو نے اس کی پچھلی گردن کو ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھے تھے۔ اس کی ریڈ لپسٹک تیزی سے پھیل رہی تھی۔ پہنایا گیا اپر اور حجاب بھی بکھرتا گیا، مگر آج مومی نے اسے دور ہٹانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ تو کیا وہ چاہتی تھی کہ تاشو اسے چھوئے، اس کے جتنا مرضی قریب چلا آئے، اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسائے؟ سب سے بڑھ کر کیا یہ خود سپردگی کا عالم تھا؟ تابش پاگل ہو چکا تھا، شاید تبھی اس کے گداز ہونٹوں کو آزادی دے کر اب گردن کی گہرائیوں میں اترنے لگا تھا۔ مومی نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور اس ستمگر کی شرٹ کندھوں سے مٹھیوں میں جکڑ رکھی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک سے دونوں ہوش میں آئے تھے۔ تابش کچھ کہے بغیر اس سے مسرور سا الگ ہوا تھا۔ آج وہ اس سے جتنے سالوں کا جواب طلب کرنے آیا تھا وہ خود بخود ہی اسے مل چکے تھے۔ مونا اس سے شدت سے نگاہیں چراتے جانے لگی تھی جب اس کی کلائی تابش کی سلگتی گرفت میں آئی تھی۔ "تاشو پلیز!" اس کے لہجے میں عاجزی تھی، مگر اس کا تابش سراج پر الٹا اثر ہی ہوا تھا۔ جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ تابش نے اس کے نچلے لب پر دانتوں سے کٹ لگایا تھا۔ اب کی بار مومی نے اس کے پاگل پن سے عاجز آ کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ واش روم سے نکل کر دروازے تک آئی۔ سانس ابھی تک اتھل پتھل تھی۔ "پرنسس کیا ہوا؟ پارٹی چھوڑ کر کیوں چلی آئی بیٹا؟" نوید احسن نے آواز دی تو اس کی جان پھر بے جان ہوئی۔ "فریش ہونے آئی تھی بابا، آتی ہوں۔" اب وہ کیا کہتی؟ آئی تو فریش ہونے تھی، مگر اس بندے نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ بھاگ کر آئینے کے سامنے گئی، اپر اور حجاب درست کیا، ٹشو سے رگڑ کر لپسٹک صاف کی، میک اپ دوبارہ درست کر کے لائٹ سا پنک گلوز لگایا اور کمرے سے بھاگ کر باہر نکل گئی۔ وہ مسکراتا واش روم سے باہر نکلا تھا، جانتا تھا اس کی موجودگی میں نکلتا تو وہ آج جتنا خود سے اور تابش کے بے باکیوں سے گھبرا چکی تھی، ملک تابش سراج کے سامنے جیسے جان ہی دے دیتی۔ وہ پھیل کر بیڈ پر لیٹ کر اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کرنے لگا۔ آج اس کا سراج مینشن لوٹنے کی کوئی خاص پروگرام نہیں تھا۔ اس کے 14 طبق تو روشن کر ہی چکا تھا، اب دن میں چاند تارے دکھانے کا بھی پکا ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی وہاں موجود تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ پارٹی اٹینڈ کر کے روم میں داخل ہوئی تو دروازے کے پیچھے کھڑے تابش نے اطمینان سے کلوروفارم سے بھرا رومال اس کے منہ پر رکھا تھا۔ وہ مچلی، مگر جلد ہی ہوش و خرد سے بیگانہ اس کی باہوں میں آ گری۔ تابش گہرا مسکرایا۔ وہ اپنا سامان اطمینان سے پیک کر رہی تھی اور وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتا بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ ظالم سماج نے رخصتی واپس لے لی تھی۔ تاشو مومی کو لینے گیا تھا۔ اب 3 دن بعد شہر کے بڑے ہال میں ایک بہت بڑا ریسیپشن تھا، جس کے بعد ان کی دلہنیں باقاعدہ طور پر ان کے کمروں میں پہنچائی جانی تھی۔ تبھی سیام کڑوے سے منہ بناتا دانت کچکچا رہا تھا۔ یہ داجی کا حکم تھا اور سڑے بینگن کو سرتا پا جلا کر چھیڑ دیا گیا تھا۔ اب تو اپنے کمرے میں ایک سیکنڈ بھی وہ موجود نہ ہوتی تو دل بیٹھنے لگتا تھا، کجا کہ اسے پورشن سے ہی نکال دیا جائے۔ وہ عرفہ کا چوری چوری مسکرانا دیکھ رہا تھا۔ اس سڑے بینگن کا فحش چہرہ دیکھ عرفہ دانتوں تلے لب دبا کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی۔ تبھی وہ جرحانہ تیور لیے اس کی جانب لپکا۔ عرفہ بھاگ کر ڈریسنگ میں بند ہونا چاہتی تھی، مگر اس کی یہ کوشش سیام نے بری طرح ناکام بنائی تھی۔ وہ اب کھل کر قہقہے لگا کر ہنسی۔
श्याम ने सख्ती से इसे कमर से जकड़कर खुद में भूंजा। इस गुस्ताखी का मतलब आईब्रो उचकाई। आपकी ये सड़े बैंगन जैसी शक्ल देखकर हंसी आ रही है। वो हंसेगी। श्याम को भी हंसी आई मगर पी गया। और मुझे ये तुम्हारा ताज़ा ताज़ा लश्कारे मारता पिंपल बड़ा अच्छा लग रहा है। श्याम ने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा। क्या किधर श्याम? ओ नो एन रिसेप्शन के मौके पर पिंपल नॉट अगेन। अरफा का दिल किया इस पिंपल का सर फोड़ दे। तभी रोने वाली होगी और इसे दूर हटाकर आईने की जानिब देखा ताकि अपना ताज़ा ताज़ा पिंपल देखकर इस पर मातम कर सके। तुम्हारे देखने से वो क्या डर के मारे गायब हो जाएगा? श्याम ने इत्मीनान से कहा और इसे बाहों में भरे रखा। श्याम हटे पीछे। मुझे देखने दे किधर है? वो झंझलाई। मूड बुरी तरह खराब हुआ था। पिंपल वाली दुल्हन उफ। अब श्याम मज़े ले रहा था इसकी झंझलाहट के। तभी झूठ बोलकर दांतों तले लब दबा रखा था। इधर है ये देखो। श्याम ने इसके नाक के पास इशारा किया। किधर? अरफा को गश पड़ा। अपना चेहरा टटोला। इधर? श्याम ने इसकी नाक के करीब अपने लब रखे। श्याम, मैं इस पिंपल के साथ दुल्हन नहीं बनूंगी। इसने मुंह बसोरा। गुड, बड़ा अच्छा फैसला है। तुम दादी से जाकर बोलो कि दुल्हन नहीं बनना तुम्हें। बस ऐसे ही मेरे पास रहना है, कहीं नहीं जाना। वो मतलब की बात पर आया। अरफा ने इस बात पर इसे मशकूक निगाहों से देखा। श्याम का कहका छूट गया। बहुत बुरे हैं आप श्याम। मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अरफा ने बुरी तरह मचलते इसके सीने पर मुक्के बरसाए। श्याम हंसे गया। वो इसकी गिरफ्त से निकलती अपना सामान उठाकर रूम से निकलना चाहती थी जब श्याम ने तेजी से आकर डोर लॉक किया। अरफा ने आईब्रो उचकाई जैसे पूछना चाहती हूँ अब क्या मसला है आपके साथ? अब अगर जा रही हूँ तो अपने शोहर पर इतना जुल्म ढाने के जुर्म की पदाश में मैं तुमसे खराजे वसूल करने वाला हूँ। श्याम ने इत्मीनान से कहा। क्या मतलब? अरफा का कॉन्फिडेंस अड़ बिछू हुआ। मतलब समझाने का वक्त नहीं मेरे पास। श्याम ने अजलत में इसे बाजुओं में भरा। इसके इरादे समझकर अरफा ने अपना माथा पीटा। श्याम छोड़े मुझे। वो चलाई और दांत कचकचाए जैसे दांतों के तले श्याम की गर्दन काटेगी। मगर जब इसने इसे बेड पर लटाकर अपनी ममनाइयाँ शुरू की तो अरफा को खुद को इसके सुपुर्द करना ही पड़ा। वो पार्टी में हजाब और अप्पड़ के साथ आई थी तो नवीद एहसन ने मुस्कुराकर इसे देखा और इसकी जानिब आए। पहले तो मेरी प्रिंसेस सिर्फ अच्छी लग रही थी मगर अब तो गॉर्जस और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। नवीद एहसन ने इसकी तारीफ की तो वो मुस्कुराई। पहले जो इसे पार्टी में अकॉर्ड सा फील हो रहा था अब वो बड़े कॉन्फिडेंस से अपने बाबा का बाजू थामे सबसे मिल रही थी। अर्शमान फिर करीब आया था। मोमी का हल्का कड़वा हुआ। हे गवर्जस, ऐसे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, अर्शमान ने कहा। वो बगौर इसे देख रहा था। थैंक्स, वो इतना ही बोल पाई। मगर अभी तो तुमने रेड लिपस्टिक लगा रखी थी। अर्शमान की इस बात पर मोमी के माथे पर बल आए थे। अभी इतना पर्सनल सवाल पूछने का कोई हक नहीं दिया मैंने आपको अर्शमान, मोमी ने संजीदगी से कहा। यानी तुम मुझे मेरी लिमिट्स बता रही हो? अर्शमान पूछ बैठा। जी बिल्कुल, मोमी ने भी बेलचक अंदाज में कहा था। फिर सारी पार्टी में अर्शमान का मूड ऑफ ही रहा था। मगर यहाँ परवाह किसे थी? पार्टी के इख्तिताम पर सब मेहमान रुखसत हो चुके थे। मलिक शजात और अर्शमान भी अभी निकले थे। नवीद एहसन मोमी के करीब बैठे थे जो इत्मीनान से सोफे पर बैठी किसी गहरी सोच में थी। किस सोच में गुम हो मेरी प्रिंसेस? अब वो क्या बताती कि एक शख्स ने पागल कर छोड़ा ना इसे। कुछ नहीं पापा, वो थकन से चूर लहजे में बोली। कैसा लगा तुम्हें अर्शमान? मैं जानता हूँ फैसला करना मुश्किल है मगर इतना भी नहीं। वो मलिक ताबिश सराज काफ़ी अजीब बंदा है। छोटी और तंग जहनीत का मालिक। सारी ज़िंदगी घुट घुट कर गुजारोगी। अर्शमान काफ़ी ब्रॉड माइंड बंदा है, खुलकर जीने वाला। और पापा प्लीज़, वो जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं और अगर वो अपनी चीज़ों को लेकर, खुद से जुड़े लोगों को लेकर, बल्कि ख़ास तौर पर मुझे लेकर पॉजिटिव हैं
تو پھر مجھے تنگ اور چھوٹی ذہنیت کے بھی قبول ہے کہ وہ نہیں چاہتے مجھ پر ذرا سی بھی کسی غیر کی نظر پڑے، اور اگر کوئی مجھے بڑے بازار میں ننگے سر لے جانا پسند کرے تو میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے برانڈ مائنڈ پر۔ سوری پاپا، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ پہلے میں چڑھتی تھی اس بات پر، مگر آج مجھے ریلائز ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی امانت کو دنیا سے چھپا کر رکھیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ میری حفاظت کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ میری اتنی کیئر کرتے ہیں۔ رہی بات ان کے سابقہ رویے کی، تو ان کی بھی ان کے پاس ٹھوس وجوہات تھی، جن میں سے سب سے بڑی اور قابل ذکر وجہ تو یہ تھی کہ ایک ایسی لڑکی جس کے بابا بھی اس کے پاس نہیں تھے، کہیں وہ معاشرے کی کسی برائی کا شکار نہ ہو جائے، اس کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ کچھ وقت لگا مگر سمجھ آ ہی گئی۔ نوید احسن نے اسے بغور دیکھا، کیسے وہ جان بوجھ کر کی گئی ملک تابش سراج کی برائی پر چیخی تھی۔ یوں تو وہ اپنے دل کی بات لبوں پر لانے والی نہیں تھی، تو ایسے ہی سہی، اور اپنے دل کی ہر بات بتاتی چلے گئی۔ وہ بول کر اپنی انگلیاں چٹکھاتی خاموش ہوئی تھی۔ وہ جو اپنا موبائل کچن میں چارجنگ پر لگا بھول گیا تھا، واپس لینے آیا تھا۔ مومی کا ایک ایک لفظ نے اس کے دل کو نیزے کی انی کی طرح چیرا تھا۔ ارے ارشمان، کیا ہوا بیٹا؟ نوید احسن نے کہا تو مومی نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کا دھواں دھواں چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں انکل، اپنا فون لینے آیا تھا۔ پاپا، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، صبح آپ مجھے سراج مینشن چھوڑ آنا، وہ کہتے اوپر کی جانب گئی تھی۔ ارشمان موبائل لے کر تن فن کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ مومی اپنے روم میں آئی تو اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ابھی تک کس کا منتظر ہوگا اور اس کے سر پر یہ افتاد آن پڑے گی۔ وہ جو پہلے ہی جس ارادے جس نیت سے آیا تھا، پاکٹ میں سے بالکل چھوٹی سی شیشی نکال کر رومال پر کلوروفارم گرایا۔ پھر جب وہ روم میں داخل ہوئی تو اس کی کوئی مزاحمت کام نہیں آئی تھی۔ مومی بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں گری تھی۔ تابش نے اسے بیڈ کے قریب لے جا کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ اسے کہیں لے جانا چاہتا تھا مگر پھر کچھ سوچا نہیں، رات کے اندھیرے میں تو بزدل اور کم ہمت لوگ لے کر جاتے ہیں۔ وہ تو اسے اس کے پاپا اور اس منحوس آدمی کے سامنے سے لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کل جب وہ پارٹی میں آیا تھا تو صرف نوید احسن نے اسے دیکھا تھا، مگر وہ شخص کا بہانے بہانے سے اسے چھونا اچھے سے دیکھ چکا تھا۔ تبھی دل جان پر جیسے کسی نے پٹرول ڈال کر آگ لگا دی تھی۔ وہ نوید احسن کے سامنے بڑے دھڑلے سے مومی کے روم میں چلا آیا تھا، جیسے وہ جی جان سے جلا تھا۔ اس بندے کو یہ باور کروانا از حد ضروری تھا کہ وہ کس کی ملکیت ہے، کس کی عزت ہے، جسے وہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھول کر بیٹھا تھا۔ تابش نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے جسم پر اس شخص کا لایا لباس دیکھ کر تابش کو پھر آگ لگی۔ کچھ سوچ کر مسکرایا، کمرے کی لائٹ آف کی، پہلے اس کاپر اور حجاب نرمی سے ریموو کیا، پھر روم میں میکسی کی زپ کھلنے کی آواز گونجی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی تو مومی کے جسم پر تاشو کی شرٹ تھی اور وہ وائٹ میکسی فرش پر پڑی تھی جس کی شاید یہی اوقات تھی، بلکہ تاشو کا تو اس کو آگ لگانے کو دل کر رہا تھا، مگر وہ اس مومی گڑیا کی جانب متوجہ ہوا۔ بیڈ پر نیم دراز ہو کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے پر گرایا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ موز اور جذبات تھے جو بے لگام ہوئے جا رہے تھے، مگر اس نے خود پر کڑے پہرے بٹھائے رکھے، آنکھیں موندی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کے 9 بجے وہ آندھی طوفان بنا احسن والا داخل ہوا تھا۔ رات اس نے بہت ہنگامہ مچایا تھا۔ ملک شجاعت اسے سنبھالنے کی ناکام سی کوشش کرتے رہے، مگر اس نے جیسے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ اسے ہر حال میں اپنی پسند، اپنی محبت چاہیے تھی، جس پر وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والا تھا۔ ارشمان کو یہ کسی طور گوارا نہیں تھا کہ مومی جو اس کی پسند تھی اس پر کسی اور کو ترجیح دے۔ تبھی وہ آج صبح ہی اس سے بات کرنے چلا آیا تھا۔
سامنے ہی نوید احسن اسے اتنی صبح آتے دیکھ حیران ہوئے تھے، مگر جلد ہی بات کی تہہ تک پہنچ گئے تھے۔ آخر کو جہاندیدہ آدمی تھے۔ کیا ہوا ارشن، خیریت اتنی صبح اور یہاں؟ جی انکل خیریت ہی ہے، مگر مجھے مومی سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لگی لپٹی رکھے تو اس کو ارشمان کون کہے؟ ابھی نوید احسن نے آئیبرو اچکائی۔ جی بالکل، ابھی ارشمان نے ہٹ دھرمی سے کہا، مگر نوید احسن اس کی ضد کا انجام جانتے تھے۔ ویسے بھی یہ حقیقت جتنی جلدی اس پر آشکار ہوتی اتنا ہی بہتر تھا کہ آخر مومی کیا چاہتی ہے کہ اب نوید احسن کو مومنہ کی خوشی سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے داماد جی کی آمد بھی اور مومی کے روم میں اس کی موجودگی بھی، کیونکہ ابھی ابھی وہ داماد جی کے اٹھانے پر ہی اٹھے تھے، جس نے آ کر بڑی دیدہ دلیری سے انہیں کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سوتے ہوئے ہی لے جا رہا ہے، کیونکہ اسے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ نوید احسن اس کی اتنی دلیری پر دنگ اس بات میں ہی سر ہلا پائے تھے۔ شیور کر سکتے ہو بات، نوید احسن بول کر ڈائننگ ہال میں چلے گئے تھے۔ اب آگے کی گارنٹی تو وہ بھی نہیں دینے والے تھے نا۔ ارشمان مومی کے روم تک گیا۔ وہ جو اندر اسے چادر اڑا چکا تھا، کلوروفارم کی کچھ زیادہ ہی ڈوز دے ڈالی تھی، تبھی وہ ہوش میں ہی نہیں آ کر دے رہی تھی۔ تابش نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا مگر وہ نہیں اٹھی، تو تابش نے ایک سڑ سیاہ بڑی، پھر سسر جی کو جانے کی اطلاع دے کر آیا، کیونکہ جو اپنی میگی جان کے لیے سرپرائز تیار کر رکھے تھے، اگر داجی کا یا کسی بڑے کا فون آ جاتا کہ تیاریاں کرنی ہے، جلدی گھر پہنچو، تو وہ بیچ میں ہی سب دھڑے کے دھڑے رہ جاتے، اسی لیے اسے باہوں میں بھرا تھا۔